وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باوجہ بلند ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ یہاں موجود تمام سادات کرام اور مبجل اہل بیت، مفتی علامہ مولانا شفیق حنفی صاحب اور سید کوثر علی باپو، سید اصغر حسین باپو، تمام سادات، پہلی مرتبہ حاضری ہے یہاں مخدوم علی بابا، حضرت پیر طریقت سید مخدوم علی باپو قادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقع پر بے پناہ ہم سے محبت رکھتے تھے۔ ہمارے والد صاحب قاسم علی بابا سے بھی بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ آج ظاہری طور پر ہمارے درمیان وہ نہیں ہے، لیکن روحانیت کے طور پر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جس سورہ فاتحہ کی آیت، چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور ہمارے جد و امجد، ہمارے دادا نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ بے شک، کیا بات، بہت خوب، واہ۔ چہرے بتا رہے ہیں 12 امام کے، جی، چہرے بتا رہے ہیں 12 امام کے، ہر عکس بے مثال ہے خیر الانام کے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم کو کیا شریک اس لا شریک نے، ہم کو کیا شریک اس لا شریک نے، احکام بھیج کر درود و سلام کے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باوجہ بلند درود پاک عادیہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ سیدھے راستے پہ کون چلتا ہے اور اللہ کسے چلاتا ہے؟ جی، کربلا میں تم نے دیکھا یزیدی کلمہ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، چہرے پہ سنت رسول داڑھی بھی، جی، پھر بھی گمراہ کیوں ہوئے؟ کچھ 10 منٹ کا وقت ہے، کیونکہ میں خاص خطاب سننے کے لیے آیا ہوں مفتی شفیق صاحب کا۔ کیا بات۔ تو کربلا میں یزیدی کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن گمراہ کیوں گمراہ ہے؟ کس وجہ سے گمراہ؟ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، پھر بھی گمراہ کیوں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اور گمراہ ہوئے؟ تو پتہ چلا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی عظمت ان کے پاس نہیں، اس لیے گمراہ۔ تو پتہ چلا
کہ جو صراط المستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، قائم رہنا چاہتا ہے، اسے ضروری اہل بیت کی محبت، بے شک اہل کیا بیت کی بات۔ غلامی، اہل بیت سے نسبت، اہل بیت کی محبت تمہارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ شک بے شک، اہل بیت کی محبت تمہیں گمراہی سے بچاتی ہے۔ اسی لیے غریب نواز نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد است در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ تو سب سمجھ میں آیا کہ شاہوں کے شاہ حسین ہیں، بادشاہوں کے بھی بادشاہ حسین ہیں، لیکن سرکار غریب نواز نے ایک بھاری جملہ کہہ دیا۔ کیا بات، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ وہ جملہ کہ دین است حسین، کہ میرا دین حسین ہے۔ غریب نواز کے جتنا ہے علم کسی کے پاس، تو انہوں نے سمجھ کے کہا کہ میرا دین حسین، دین است حسین، آقا کا دیا ہوا دین۔ کربلا میں یزیدیوں نے، ظالموں نے اس دین کو کمزور کرنا چاہا، اس دین کو مٹانا چاہا۔ دین درم بھرم ہو گیا، ادھر سے ادھر بھٹکتا تھا۔ مولا حسین نے دیکھا کہ یہ تو میرے نانا کا دین ہے۔ مولا حسین نے کہا اے دین تو آجا، اسی لیے دین کو پناہ دینے والے حسین ہیں، دین کو بچانے والے حسین ہیں، اس لیے اس دین کو پناہ دی، اس دین کو بچایا۔ اس دین اسلام کو اب دین حسین کے نام سے جانیں گے، ہے تو دین اسلام لیکن حسین کے دین کے نام سے جانیں گے۔ قیامت تک وہ دین نہ حسین سے جدا، نہ حسین دین سے جدا۔ کیا بات، واہ واہ، بہت خوب۔ قیامت تک اب دین حسین سے جدا نہیں ہوگا، نہ حسین دین سے جدا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے، جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تو یہ کہا کہ تیری نسل پاک میں متقی بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں نمازی بچہ بچہ نور کا، نہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، سب آ گئے، نعرہ رسالت، شان عظمت اہل بیت، بچہ بچہ آ گیا، سب آ گئے، متقی بھی آ گئے اور مجھ جیسے گنہگار بھی آ گئے، سب آ گئے، کیونکہ بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے لوگو، صراط المستقیم پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے دامن کو تھام لو، اہل بیت کی محبت کو دلوں میں بسا لو۔ تم چاہتے ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی سنی ہے پر قائم رہے تو انہیں اہل بیت کی محبت کا جام پلا دو، بے شک بے شک، مولا حسین کا نعرہ لگانے والا بنا دو، غوث اعظم کا دیوانہ بنا دو، تو تمہاری آنے والی نسلیں بھی اہل سنت پر انشاءاللہ قائم رہے گی۔ کیا بات، واہ، کیونکہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی غلامی ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ جس نے بھی اہل بیت کے دامن کو چھوڑا وہ گمراہ ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، دو بھاری چیزیں موسٹ امپورٹنٹ، ایک ہوتا ہے امپورٹنٹ، ایک ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹ۔ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں تمہارے درمیان، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن پاک اور حضور کی اہل بیت، دونوں کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے۔ دونوں میں سے اگر ایک چیز کو چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا، یزیدیوں کے پاس نمازیں تھی، کلمہ تھا، قرآن پڑھتے تھے، لیکن نہیں تھی تو چیز وہ تھی اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ تو اہل بیت کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے، اور صراط المستقیم پہ چلنے کی چابی جو ہے وہ رسی ہے، وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کی محبت
सच्ची पक्की हमारे सीने में अजमत डाल दे। आमीन आमीन। जब हुजूर पाक से पूछा गया कि आपकी अहले बैत कौन है मेरे आका, हमारे माँ बाप कुर्बान, तो मेरे सरकार ने फरमाया अली आ जाओ, फातिमा आ जाओ, हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ, ये मेरी अहले बैत है। ए अल्लाह, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखे उनसे तू मोहब्बत रखना। ए अल्लाह, जो मेरी अहले बैत से अदावत रखे उनसे तू अदावत रखना। तो ये अहले बैत है। मौला अली अहले बैत, सैयदा कायनात अहले बैत, इमाम हसन पाक अहले बैत, इमाम हुसैन पाक अहले बैत। तो अहले बैत के दामन को, पंजतन पाक के दामन को थामे रखना। मौला अली की मोहब्बत, इनकी अजमत हमारे बच्चों के दिलों में डाल दो। ये न देखो कि कौन क्या कह रहा है, हुजूर ने जो कहा वो देखो। हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। बताओ, हम सब हुजूर की शफाअत हासिल करना चाहते हैं कि नहीं? जी 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 जी, बेशक बेशक। हर मोमिन, हर सुन्नी मुसलमान चाहता है कि रोज़े क़यामत हमें हुजूर की शफाअत नसीब हो। जी। तो हुजूर ने कहा कि मैं इल्म और हिकमत का शहर, अली उसका दरवाजा। तो दरवाजे से मोहब्बत जरूरी है। क्यों कि हुजूर की बारगाह तक पहुंचने के लिए पहले दरवाजे से गुजर होगा। जाएंगे तब भी दरवाजे से, आएंगे तब भी दरवाजे से। वाह वाह। जब भी हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा फ़तह ली अब्वाब रहमत का, ए अल्लाह हमारे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दे। तो रहमत कौन? कुरान से पूछो कि रहमत कौन, अल्लाह की रहमत कौन है? तो कुरान में इरशाद है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, तुमको हमने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हम दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दे। तो रहमत कौन है ये पता चल गया। अल्लाह के हबीब की जात रहमत, अल्लाह के रसूल की जात रहमत। लेकिन उस रहमत का दरवाजा कौन है उसको पहचान लो। वो रहमत का दरवाजा है मौला अली शेर खुदा। तो जितनी दरवाजे से तुम्हें मोहब्बत और निस्बत होगी तब तो तुम दाखिल हो पाओगे, हुजूर की रहमत हासिल कर पाओगे, हुजूर की शफाअत हासिल कर पाओगे। और हुजूर ने फरमाया कि मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, कि मैं उसी का मौला हूं, अली जिसके मौला, मैं जिसका मौला उसके अली मौला। अबू बकर सिद्दीक के मौला हुजूर है कि नहीं? जी जी बेशक। फारूक आजम के मौला हुजूर है कि नहीं? उस्मान गनी के मौला हुजूर है कि नहीं? तो हुजूर ने फरमाया मैं जिसका मौला अली उसके मौला। तो सिद्दीक अकबर के मौला अली, फारूक आजम के मौला अली, उस्मान गनी के मौला अली, गौसे आजम के मौला अली, सरकार गरीब नवाज के मौला अली, खुतबे आलम के मौला अली, शाह आलम के मौला अली, मखदुम नक्शबंदी के मौला, तमाम औलियाओं के मौला अली हैं। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि मैं जिसका मौला उसकी अली मौला। जी 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 बरहक बेशक। तो पंजतन पाक की गुलामी, मौला अली की गुलामी, इनकी मोहब्बत अपने सीने में ढालो। अपनी आने वाली नस्लों को भी अहले बैत की गुलामी, अहले बैत की निस्बत, अहले बैत की मोहब्बत। अगर ईमान बचाना चाहते हो, सिरातल मुस्तकीम पे कायम रहना चाहते हो तो अहले बैत की मोहब्बत ज़रूरी है, अहले बैत की मोहब्बत लाजमी है। खुदा के नूर से रोशन हुए हैं पांचों तन, खुदा के नूर से रोशन हुए हैं पांचों तन।
محمد علی فاطمہ حسین و حسن. بے شک، بیدم یہی بے تو شک. 5 ہے مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کیا بات، ماشاءاللہ. تو آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں لوگوں کہ پنجتن پاک کی اہل بیت کی محبت، 12 امام کی محبت، 12 اماموں کو جانو پہچانو. خلفائے راشدین کی محبت، صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ اہل بیت کی محبت ضروری ہے. اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہے. کسی بھی سلسلے سے مرید کیوں نہ ہو، ہر سلسلہ غوث پاک تک پہنچتا ہے. پیروں کے پیر دستگیر روشن میر غوث اعظم کے دادا علی مرتضی شیر خدا ہیں. ہم سب کے امام مولا علی مشکل کشا ہیں. مولا حسین کا صدقہ ہے کہ آج جو نماز تم پڑھ رہے ہو، نماز بچانے والی ذات حسین کی ہے، اسلام کو بچانے والی ذات حسین کی ہے، شریعت کو بچانے والی ذات حسین کی ہے. مولا حسین نے دیکھا کہ دین پر، دین اسلام پر ظالموں نے، یزیدوں نے ایسا وار کیا، ایسا وار کیا. مولا حسین نے دیکھا یہ دین میرے نانا کا دیا ہوا دین ہے، یہ دین میرے نانا کا دیا ہوا دین ہے، یہ دین کمزور ہو گیا ہے. ایسا وار کیا، اس دین کو مٹانے کی کوشش کی. دیکھو کوئی مریض اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو، کسی پر حملہ ہو تو فوراً اسے خون کی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر کہے گا اگر اس کی جان بچانی ہے تو فوراً اس کو خون چڑھانا پڑے گا، خون کا انتظام کرو. تو ہم ہزاروں بوتل خون کی لا کے دے دیں گے. لو ڈاکٹر صاحب تم نے کیا تھا کہ مریض کو خون کی ضرورت، اس کی جان بچا لو، یہ خون حاضر ہے. بولے نہیں، یہ کون سے گروپ کا ہے، بی پوزیٹیو ہے یا او پوزیٹیو ہے، کیونکہ مریض کا جو گروپ ہوگا وہی خون اسے چڑھے گا. تو مولا حسین نے دیکھا یہ دین میرے نانا کا ہے، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے حسین کے خون کی ضرورت. کیا بات، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شان اہل بیت. کیا بات، واہ. تو مولا حسین نے دیکھا کہ دین نانا کا دیا ہوا، اسے نانا کے خون سے حسین کا خون ملتا ہے، کسی اور کا خون نہیں ملتا. نانا کے خون سے مولا حسین کا خون ملتا ہے. تو اس دین کو بچانے کے لیے کسی اور کا خون نہیں چلے گا. مولا حسین نے اپنے خاندان کی قربانی دے کر دین اسلام کو بچا لیا، اس دین کو پھر زندہ کر دیا. یہ مولا حسین کی قربانی ہے. دیکھو جس کی جیسی قربانی، اللہ اس کو اس طریقے سے نوازتا ہے، انعام سے نوازتا ہے. کربلا کی سرزمین پر مولا حسین نے ایسی عظیم قربانی رب کی بارگاہ میں دی. انعام اجمیر کی سرزمین پر ان کے پوتے غریب نواز کو ملتا ہے. جب انا ساگر کے پانی کو بند کر دیا، پیرے بٹھا دیے، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خادم نے عرض کی، اے سرکار پانی ہمارے لیے بند کر دیا ہے، پانی کے اوپر پیرے لگا دیے ہیں، ہمارے لیے پانی بند ہے. میرے سرکار غریب نواز عطا رسول ہند الولی کہتے ہیں ٹھیک ہے پیرے لگا دی ہے، کوجا ہے. بولے جاؤ کوجے کو لے کر. بولے سرکار کیسے بھر کے آئے؟ وہاں تو سپاہیوں کے پیرے لگے ہوئے ہیں. ارے پیرا بھلے لگا ہوا ہے، تمہیں وہاں بھرنے جانے کی ضرورت نہیں، یہ کوجا لے کر جاؤ، دور کھڑے رہ کر کہہ دو اے انا ساگر تجھے خواجہ غریب نواز بلاتے ہیں. جب اتنا کہنا تھا، غریب نواز تو نہیں گئے بیٹھے ہیں، اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے کہہ دو انا ساگر تجھے خواجہ بلاتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ پورا کوجا پانی سے بھر گیا، انا ساگر کا پانی کوجے میں آ گیا. تو ان کے دادا نے
قربانی دی وہاں پانی بند ہوا، صبر کرا، اور صبر کا انعام ان کی آل کو، ان کی اولاد کو، مولا حسین کی اولاد غریب نواز ہیں، اجمیر کی سرزمین پر اللہ انہیں انعام سے نوازتا ہے۔ تو جیسی قربانی دادا کی ایسا انعام پوتے کو ملتا ہے۔ سرکار غوث پاک کو جب ایک عیسائی نے سوال کر دیا کہ کیا تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا؟ ہمارے نبی نے عیسیٰ مسیح تھے، مردوں کو زلاتے تھے۔ سرکار غوث پاک نے سنا، اے نادان، تو میرے نبی کی عظمت کو کیا جان، تو میرے آقا کی شان کو تو کیا جان، تو میرے نبی کو کیا پہچان، چل قبرستان میں، تیرے قبرستان میں چل، کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے۔ تو دادا کی قربانی کربلا کی سرزمین پر انعام ان کے پوتے دادا غوث پاک کو بغداد کی سرزمین پر مل رہا ہے۔ تو جیسی قربانی ایسا انعام۔ تو اللہ کی بارگاہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ قائم رکھے۔ آمین۔ اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، 12 امام کی محبت، آمین۔ آل نبی اولاد علی کی محبت، آمین۔ سرکار غوث پاک کی غلامی میں، سرکار آمین۔ غریب نواز کی غلامی میں، آمین۔ ان اولیاء کرام کی محبت اور نسبت میں ہمیں قائم رکھے۔ آمین۔ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ عاشق رسول بناوے، آمین۔ آمین۔ عاشق آل رسول بناوے، آمین۔ اور غوث پاک کا غلام، سچا پکا غلام بناوے، آمین۔ غریب نواز کا غلام بناوے، آمین۔ اولیاء کرام کے ماننے چاہنے والا بناوے۔ آمین۔ لوگوں، اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں تم لوگوں کو کہ اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ایمان ایسی دولت ہے دوستو، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، یاد رکھنا۔ قبر میں تنہا جانا ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، جو آنے والی چیز ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ تو اہل بیت کی محبت، ان کی غلامی، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کام آئے گی۔ اور میری دعا ہے یہاں جتنے بھی حاضر ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی زائد تمناؤں کو پوری فرمائے، آمین۔ اور ہمیں صراط المستقیم پہ قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔